میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ یا الہی گھر میں یہ محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حرص کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ حرص کیا ہے، حرص کسے کہتے ہیں، اور کون سی حرص محمود ہے، کون سی حرص مذموم ہے، اور کون سی حرص مباح ہے۔ یعنی محمود یعنی اچھی حرص، اور مذموم یعنی بری حرص، اور مباح کہ جو ثواب اور گناہ کے اعتبار سے اس میں کچھ بھی نہ ہو، نہ ثواب ہو نہ گناہ۔ تو یاد رکھیے کہ ہر جو مباح کام جیسے کہیں جاتا ہے نا وہ یہ کام مباح ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کے کرنے میں ثواب ہے نہ اس کے کرنے میں گناہ ہے۔ البتہ مباح کام یہ ثواب کی نیت سے یہ ثواب والا ہو جاتا ہے، اور مباح کام بری نیت سے گناہ والا بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی مباح کام ہے جیسے کوئی اب اگر کوئی اسے اچھی نیت کے ساتھ کرے گا تو اس کا یہ مباح کرنا اب ثواب میں شامل ہو جائے گا، یعنی اب اسے اس مباح کام کا ثواب ملے گا۔ اور اگر یہ غلط نیت سے کرتا ہے تو اب اس کا یہ کام جو ہے وہ گناہ والا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حرص کسے کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ حرص کسے کہتے ہیں۔ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں، اور جو حرص رکھتا ہے اسے حریص کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز سے جی نہ بھرے کہ بس وہ چیز آتی رہے، مزید آئے، مزید مزید مزید، اور اس میں ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنا، تو یہ حرص کہلاتا ہے، لالچ کہلاتا ہے۔ اچھا، عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صرف اور صرف مال و دولت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، حالانکہ حرص کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ چونکہ حرص ہے وہ تو کسی بھی شے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ کسی بھی شے میں زیادتی کی خواہش کرنا، یہ حرص ہے۔ اور یہ چیز کسی بھی شے میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ مال ہو یا کچھ اور۔ البتہ جو مال کی خواہش رکھتا ہے اسے کہتے ہیں مال کا حریص، اور جو مزید کھانے کی خواہش رکھتا ہے اسے کہتے ہیں کھانے کا حریص۔ اور جو نیکیوں کا تمنائی ہو، جو چاہتا ہے کہ میں نیکیاں کرتا رہوں، میری نیکیوں میں اضافہ ہو، تو اسے کہتے ہیں نیکیوں کا حریص۔ جبکہ جو گناہوں کا بوجھ بڑھانے والا ہو، یعنی گناہ کرنے والا ہو، تو اسے بولتے ہیں گناہوں کا حریص۔ حضرت عبد المصطفی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ ہر نعمت میں ہوتا ہے، حرص کا تعلق۔ اور یہ ایسی چیز ہے حرص کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان، یا پھر
بوڑھا ہو یا مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے، تو کسی کو جو ہے وہ مال و دولت کی حرص ہوتی ہے، تو کسی کو جاہ و حشمت کی حرص ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص وہ اپنے شہر میں جیسے علاقے کا کونسلر بنتا ہے اور اسے تمنا ہوتی ہے میں ناظم بن جاؤں، ناظم بننے کے بعد تمنا ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ سٹی ناظم بن جاؤں، سٹی ناظم بن جائے گا تو تمنا کرے گا کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، وزیر اعلیٰ بن جائے گا تو تمنا کرے گا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو بس کسی بھی طریقے سے بس وہ اس چیز میں جو بڑھوتی ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ترجمہ کنز ایمان، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ تفسیر خازن نے اس آیت کے تحت ہے لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرص سے بچائے۔ اچھا، یہ تو میں نے عرض کی کہ جیسے حرص کا تعلق جو ہے وہ جن کاموں سے ہوتا ہے ان میں سے کچھ کام جو باعث ثواب ہوتے ہیں، اور کچھ کام جو ہے وہ باعث عذاب، اور کچھ مباح یعنی جائز ہوتے ہیں۔ تو حرص کی یوں تین قسمیں، ایک ہے حرص محمود یعنی اچھی حرص، اور حرص مذموم یعنی بری حرص، اور حرص مباح یعنی جائز۔ اچھا، اب ہم سنتے ہیں کہ کون سی حرص محمود ہے، یعنی کون سی حرص اچھی ہے۔ رضا الہی عز و جل کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال انشاءاللہ عز و جل انسان کو جنت میں لے جائیں گے، تو لہٰذا نیکیوں کی حرص محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، حصول علم دین، صلہ رحمی، خیر خواہی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی حرص محمود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حرص عطا فرمائے۔ اب حرص مذموم، جس طرح گناہوں کا ارتکاب منع ہے، اسی طرح ان کی حرص بھی ممنوع و مذموم ہوتی ہے، کیونکہ اس حرص کا انجام آتش دوزخ میں جلنا ہے۔ مثلا رشوت، چوری، بد نگاہی وغیرہ، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، غیبت، تہمت، چغلی، گالی دینا، بدگمانی کرنا، تو ان سب گناہوں کی حرص بھی مذموم ہے۔ اور حرص مباح، کھانا، پینا، سونا، دولت اکٹھی کرنا، مکان بنانا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائد لباس پہننا، اور دیگر بہت سارے کام مباح ہیں۔ تو یہ کام جو مباح ہے نا، تو ان کی حرص بھی مباح ہے۔ اب اگر اس حرص میں اگر اچھی نیت ہوگی، مباح کام میں اچھی نیت ہوگی، تو اب یہی حرص جو ہے وہ ثواب میں تبدیل ہو جائے، یعنی یہ جو ہے وہ حرص محمودہ ہو جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اس طرح کی چیزیں نا، جیسے حرص ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، ان چیزوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں اس کی معلومات حاصل ہو۔ اب دیکھیں حرص بھی ظاہر سے تین قسمیں بنتی ہیں، تو ظاہر اس کی معلومات ہوگی تبھی ہم اس سے بچ سکیں گے کہ کون سی حرص جو مذموم ہے اس سے تاکہ ہم بچ سکیں۔ اب اگر مباح کام ہے تو اب جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہمیں ثواب ملے، تو جب ہمیں معلومات ہوگی تبھی ہم جو ہے وہ ہم اس کو اچھی نیت کے ذریعے ہم اس پہ ثواب کما سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب کا حریص بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔